بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعداد مقتولین۔ دوستو، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس امر میں بھی کافی اختلاف ہے کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ظالمین شام و کوفہ میں سے کتنے ملاعین کو واصل جہنم کیا۔ جو تعداد عمومی لکھی گئی ہے وہ تقریباً 2000 سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے 15,000، کچھ نے 20,000، کچھ لوگوں نے 50,000 بھی لکھی ہے، اور سب سے زیادہ خازن ابن عصفور نے یہ تعداد 15 لاکھ لکھی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس مظاہرہ جنگ میں شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر کوئی زخم بھی نہیں آیا۔ اس مظاہرہ جنگ کے بعد میدان خالی ہو گیا اور اس کے بعد فوجیں دوبارہ جمع ہوئیں۔ اس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت ملاعون کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم مقام نخیلیہ پر ایک علم گاڑ رہے ہیں اور دوسرا علم ہمارے خیام کے سامنے ہوگا۔ لشکر شام میں سے جو ان دو علموں کے درمیان سے گزر جائے گا، خداوند شجاعت اسے مرد کہے گا۔ یعنی پورے 16 مربع میل میں اپنے تصرف الہیہ کا مظاہرہ فرمایا، اور اس چیلنج کے بعد وہ منظر نظر آیا کہ جو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام صفین پر دکھایا تھا۔ یعنی لشکر شام کا ہزار کا دستہ جب دوڑتا تھا تو ہر دستہ کے عقب میں خداوند شجاعت الہیہ کا مرتجز محو پرواز نظر آتا تھا، اور ہر ملاعون کو اپنی پشت پر ذوالفقار کی نوک کی چبھن محسوس ہوتی تھی۔ اس دوران شجاعت الہیہ کا مظاہرہ اس رنگ میں فرمایا کہ کسی وقت مرتجز آسمان سے اترتا نظر آتا تھا اور کسی وقت زمین میں سے برآمد ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ 6 جہات سے مرتجز کی پرواز نظر آتی تھی اور ذوالفقار کی جھنکار سے تشت کربلا عرصہ معشر بنا ہوا تھا۔ اس جنگ میں شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شجاعت تو جبروتیہ کا مظاہرہ فرمایا اور کفار کو یقین دلایا کہ یہ زخم، یہ تیر، یہ تلواریں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے اختیار و تصرف میں ہیں۔ بعض صاحبان مقتل نے اس حد تک لکھا ہے کہ جس وقت لشکر شام کے سامنے شجاعت جبروتیہ کا مظاہرہ فرمایا اور فوجیں خوف زدہ ہو کر دوڑیں تو کوفہ کی فصیل کی دیواروں سے جا ٹکرائی تھیں۔ اس وقت شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرکزی مقام پر آ گئے اور لشکر کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب واپس آ جاؤ۔ تمام لشکر میں سے 80,000 جوان واپس مڑے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں بے اختیار تصور کر لیا ہے، اب تمہیں یقین ہو گیا کہ ہم بے بس و بے اختیار نہیں ہیں۔ خلافت و نیابت الہیہ کا اتنا با اختیار منصب ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کائنات کے محور بدل دیں۔ اس وقت شمر ذوالجوشن ملاعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تیروں کی بارشیں کر دو۔ 80,000 کمان کڑکی اور 80,000 تیر بیک وقت میدان سے گزرے تو سارے میدان پر سایہ چھا گیا، مگر سارے تیر آ کر مرتجز کی چاروں طرف فضا میں ایک دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جس طرح چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے، ان تیروں نے آ کر دائرہ بنا لیا، اور ہر تیر کی نوک میں سے آواز آئی کہ آقا، اگر اجازت ہو تو واپس اپنے چلانے والوں کو جا کر فنار کریں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اذا قامت الحروب انزل اللہ النصر حتی ترفوف علی راس الحسین، کہ جس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں تشریف لے آئے تو نصر اللہ یعنی اللہ کی نصرت نے ان کے سر اطہر پر سایہ کیا ہوتا۔ یہاں یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ نصر اللہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اجابت دعا کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اگر وہ صرف ایک بد دعا کرتے تو ساری کائنات برباد ہو سکتی تھی۔ یہ رائے اپنے مقام پر درست ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ امام وقت کے لیے دعا کے دروازے کسی وقت بھی بند نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مقام دعا وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں اپنے اختیار کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی کے سامنے اگر روٹی موجود ہو اور وہ دعا کرنے بیٹھ جائے کہ میرے اللہ مجھے روٹی کھلا، کیونکہ یہ بات اس کے اپنے دائرہ اختیار میں ہے اور مذائقہ خیز لگتی ہے۔ بائنا آئمہ خدا علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے بھی دعا کا یہی کلیہ اپلائی ہوتا ہے، یعنی جب تک ان کے اپنے اختیار و قدرت کا دائرہ ہے یہاں تک ان کے لیے دعا کرنا خلاف عقل ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات پر تصرف خود امام وقت کے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر دعا کرنے والی رائے خلاف عقل و حقیقت ہے۔
میں نے اپنے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی اسماء مبارکہ پر جو خطبات دیے ہیں، ان میں سے ایک اسم مبارک نصر اللہ پر بھی مالک کے عطا کردہ شعور کے مطابق روشنی ڈال چکا ہوں، اور میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نصر اللہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کا ایک قرآنی اسم مبارک ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت پاک خاندان علیہم الصلاۃ والسلام کے منتقم حقیقی اجر اللہ فرج شریف کے نور اقدس کو امر ہوا تھا کہ جا کر اپنے جد اطہر کی نصرت کرو، اور دشمن کی بربادی کا مکمل پروگرام بنا کر اپنے جد اطہر علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ مصروف جنگ تھے۔ یہاں میں تفصیل عرض نہیں کر سکوں گا کیونکہ مقتل کا موضوع اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام مصروف جنگ تھے تو انہیں اللہ کی طرف سے دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار کیا گیا تھا۔ نمبر ایک، اگر آپ سبھی ملائین کو فی النار و برباد کرنا چاہیں تو مالک ہیں، اگر ہمارے ساتھ ملاقات کرنا چاہیں تو اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے آئیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ملاقات کو منتخب کر لیا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دام ذلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین جلد 6 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا نصر اللہ، اللہ جل یا سلطان المنصور، اللہ جل یا سارت الحسین اجر اللہ تعالی فرجک، وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔